فرشتوں کے سائے میں شہید کا باب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت اور سلامتی نازل فرمائے۔ احمد نے اپنی مسند میں اور ضیاء نے المختارہ میں عامر بن ربیعہ سے ایک اچھی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ مجھ پر درود بھیجتا ہے فرشتے اس وقت تک اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں جب تک وہ مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے، لہٰذا بندہ تھوڑا ہی کیوں نہ درود بھیجے۔ مریض کی عیادت۔ ابن حبان نے اپنی صحیح میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی عیادت کرتا ہے تو دن کے کسی بھی وقت ہو شام تک 1000 فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور رات کے کسی بھی وقت ہو صبح تک 1000 فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ ترمذی کی ایک روایت جس کا نووی نے ریاض الصالحین میں ذکر کیا ہے میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی عیادت صبح کے وقت کرتا ہے تو شام تک 1000 فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور اگر شام کے وقت عیادت کرتا ہے تو صبح تک 1000 فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں پھل ہوں گے۔ ترمذی نے کہا کہ اس کی سند اچھی ہے۔ بھائیوں کی عیادت۔ مسلم نے اپنی صحیح میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے دوسرے شہر میں اپنے دینی بھائی کی زیارت کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی راہ میں ایک فرشتہ مقرر کر دیا۔ جب وہ اس کے پاس پہنچا تو فرشتے نے کہا، تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا، میں اس شہر میں اپنے بھائی کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا، کیا اس کے پاس تمہارا کوئی مال ہے جس کا تم حساب لینا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، نہیں، بلکہ میں صرف اللہ کی خاطر اس سے محبت کرتا ہوں۔ فرشتے نے کہا، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تمہیں یہ بتانے کے لیے کہ جیسے تم نے اس شخص سے اللہ کی خاطر محبت کی ہے، اللہ تعالیٰ تم سے ویسی ہی محبت کرتا ہے۔ اعلیٰ طریقی ہی کا مطلب ہے اس کے راستے پر۔ تنقب عنہا کا مطلب ہے اس کی دیکھ بھال کرنا اور اسے درست کرنا۔ غائب مومنین کے لیے دعا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو لوگ ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ۔ اے ہمارے رب، بے شک تو بڑا مہربان، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ سورہ الحشر آیت نمبر 10۔ مسلم نے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دعا ایک مسلمان اپنے دینی بھائی کے لیے چپکے سے کرتا ہے قبول کی جاتی ہے۔ اس کے سرہانے ایک محافظ فرشتہ مقرر ہوتا ہے۔ جب بھی وہ اپنے بھائی کے لیے بھلائی کی دعا کرتا ہے، وہ فرشتہ جو اس کا محافظ ہے کہتا ہے، آمین، اور تمہارے لیے بھی ایسا ہی۔ وضو کی حالت میں سونا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پاکیزگی یعنی وضو کی حالت میں رات گزارتا ہے، اس کے ساتھ ایک فرشتہ قریب رات گزارتا ہے، وہ اس وقت تک بیدار نہیں ہوتا جب تک کہ فرشتہ یہ نہ کہے، اے اللہ اپنے فلاں بندے کو بخش دے، اس نے پاکیزگی کی حالت میں رات گزاری ہے۔ ابن حبان نے اپنی صحیح میں اسے روایت کیا ہے، اور منذری نے الترغیب و ترہیب میں اس کا ذکر کیا ہے۔ معتقن کا مطلب ہے وہ چیز جو انسان کے جسم کے قریب ہو، خواہ کپڑا ہو یا کوئی اور چیز۔ آپ کا فرمان باتا طاہرن بخشش کی دعا کی وجہ ہے، یہ فرشتے کے کہے ہوئے کلمات کا حصہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ان جسموں کو پاک رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں پاک رکھے گا۔ کوئی بندہ ایسا نہیں جو پاکیزگی کی حالت میں رات گزارے مگر یہ کہ ایک فرشتہ اس کے قریب رہتا ہے۔ رات کا کوئی گھڑی ایسا نہیں گزرتا جب تک کہ وہ فرشتہ یہ نہ کہے، اے اللہ اپنے بندے کو بخش دے، اس نے پاکیزگی کی حالت میں رات گزاری ہے۔ طبرانی نے المعجم الاوسط میں اسے روایت کیا ہے، اور منذری نے کہا کہ اس کی سند اچھی ہے۔ وہ اعمال جن کے کرنے والوں پر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ کافروں پر لعنت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا اور گواہی دی کہ رسول برحق ہیں، اور ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے
کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ سورہ آل عمران 86 سے 88۔ اور فرماتا ہے، بے شک جنہوں نے کفر کیا اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور سب انسانوں کی۔ سورہ البقرہ 161۔ فرشتے صرف کافروں پر ہی لعنت نہیں بھیجتے بلکہ ان لوگوں پر بھی لعنت بھیجتے ہیں جو ذہن میں درج مخصوص برے اعمال کا ارتکاب کرتے ہیں۔